अस्सलाम वालेकुम। हज ट्रेनिंग के पार्ट 2 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद है आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपकी तमाम ट्रेनिंग और मुकम्मल मालूमात आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। एहराम बराए मर्द हजरात। मर्द हजरात का एहराम दो बगैर सिली चादरें होती हैं। ये चादरें किसी भी रंग की हो सकती हैं, मगर सफेद रंग मुस्तहब है। मर्दों को बगैर सिली चादरों के अलावा जिस्म की हियत पर हर किस्म का सिला हुआ कपड़ा पहनना मना होता है। अपने जिस्म और मौसम के एतबार से एहराम का कपड़ा मुंतखब करें। अमूमन तौलिए वाला इस्तेमाल होता है। ये एक बेहतर अंदाज है कि ऊपर की चादर तौलिए की ली जाए और नीचे की लट्ठा बंद चादर ली जाए। लेकिन आपकी पसंद ज़्यादा बेहतर है कि अगर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वही कपड़ा पसंद करें। रवानगी से कबल एहराम को बांधकर साइज देख लें। अगर साइज मुनासिब नहीं हो तो बर वक्त तब्दील किया जा सके। घर में बार बार एहराम बांधें ताकि आपको एक एतमाद हासिल हो जाए कि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और मुझे कोई मसला एहराम में नहीं आने वाला, क्योंकि ये 3 दिन तक आप एहराम को पहनकर मुसलसल दिन रात रहेंगे, तो आपको इसकी पहले से आदत होनी चाहिए। एहराम बांधने का तरीका। एहराम बांधने से कबल जिस्म की ज़रूरी सफाई कर लें, गुस्ल कर लें, नाखून तराश लें और बाल और दाढ़ी को संवार लें। एहराम बांधने के बहुत तरीके हैं। आपको जो तरीका बेहतर लगे इस पर अमल करें। यहाँ पर जो तरीका दिया जा रहा है वो मुख्तलिफ तजर्बात की रोशनी में आरामदेह साबित हुआ है। ये अच्छी तरह याद रखें कि एहराम की चादर नाफ से नीचे नहीं आनी चाहिए। एहराम पर बेल्ट सिर्फ और सिर्फ सामान की हिफाजत की नीयत से ही बांधी जा सकती है। औरतों का एहराम। औरतों का एहराम आम लिबास ही उनका एहराम होता है। ख़वातीन शरई उसूलों के तहत पूरा जिस्म ढांपेंगी, मगर चेहरे पर कपड़ा नहीं लगना चाहिए। ख़वातीन हालत एहराम में मोज़े, दस्ताने और स्कार्फ़ वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। ख़वातीन अपने हमरा अबाया ज़रूर रखें। काला रंग ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि काले रंग में गर्मी ज़्यादा जज्ब होती है और जिस्म को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसी वजह से कदरे हल्के रंग के अगर अबाए पहने जाएं तो बहुत बेहतर है। स्कार्फ या अबाया पहनने में ये ख्याल रखें कि माथे पे ज़्यादा ना आए और ना ही सर के बाल नज़र आए। लिहाजा आपको स्कार्फ के अंदर एक टोपी ज़रूर पहननी है, जिसे मिसर भी कहते हैं, जिससे अगर स्कार्फ हल्का पुल्का हट भी जाए तो आपकी टोपी आपके बालों को कवर किए रखे। वज़ू के लिए सर पर मसा करने के लिए ख़वातीन सर खोल सकती हैं, लेकिन याद रखें कि सिर्फ उन जगहों पर जहाँ पर कोई नामहरम ना हो और सिर्फ लेडीज़ हों या फिर उनके महरम हजरात ही हों, यानी कि औरतों का वज़ू खाना और उनका खैमा। इसके अलावा होटल का कमरा भी उस जगह में शामिल है जहाँ पर औरतें अपना सर खोलकर अपने सर का मसा कर सकती हैं। वज़ू के लिए सर पर मसा करने के लिए ख़वातीन सर इसी सूरत में खोल सकती हैं। लिबास के मामले में एहतियात करें। ख़वातीन के महरम अपने हमरा जाने वाली ख़वातीन को मस्जिद और मजमे के आदाब ज़रूर सिखाएं। बच्चों का एहराम। नाबालिग बच्चे की जानिब से किया जाने वाला हज और उम्रा नफली होगा, जिसका सवाब बच्चे के वली को मिलेगा। किसी भी कोताही की सूरत में ना तो बच्चा सज़ावार होगा और ना ही वली पर कोई गुनाह होगा। बच्चे का एहराम भी बड़ों की तरह होता है, यानी लड़कों के लिए 2 बगैर सिली चादरें और लड़की के लिए औरतों का आम लिबास जो कि औरतों के लिए होता है। अगर बच्चा बिल्कुल ना समझ है तो इसको एहराम इसका वली पहनाएगा और अरकान भी बच्चे की जानिब से वली अदा करेगा। अगर बच्चा समझदार है तो अपना एहराम खुद इख्तियार करेगा और अरकान अपने वली की ज़ेर निगरानी अदा करेगा। बच्चों के इस्तेमाल के वाइप्स, डायपर और दूसरा सामान पाकिस्तान से ही लेकर जाएं। एहराम के बाद के नवाफिल। एहराम का लिबास या चादर पहनने के बाद 2 रकात नफल अदा करें। इस मामले में मंदरजा झेल एहतियात ज़रूर बरतें। मकरूह वक्त नहीं हो, सर ढक कर अदा करें, क्योंकि अभी आपने सिर्फ एहराम का लिबास इख्तियार किया है, एहराम की नीयत अभी आपने नहीं की। ख़वातीन अगर माजूरी की कैफियत में हैं तो नवाफिल अदा नहीं करेंगी।
صرف احرام کا لباس اختیار کریں گی۔ نوافل ادا کرنے کے بعد گھر سے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو جائیں۔ ایئرپورٹ پر کم از کم 4 گھنٹے قبل پہنچنا لازمی ہے۔ اگر دیر ہوئی تو آپ مشکل میں آ سکتے ہیں۔ ایئرپورٹ کے مراحل۔ ایئرپورٹ کی عمارت میں داخلے کے وقت آپ اپنا پاسپورٹ اور فضائی ٹکٹ ہاتھ میں رکھیں۔ سامان کی تلاشی اور جامہ تلاشی۔ سامان کی ریپنگ، یاد رکھیے گا یہ ریپنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامان کو جس طرح سے اٹھا کر ہوٹل میں منتقل کیا جاتا ہے، اگر یہ منظر آپ دیکھ لیں تو آپ بہت پریشان ہو جائیں گے، لیکن پریشان ہرگز نہ ہو۔ ریپنگ اسی لیے کروائی جاتی ہے، اور جس طرح سے یہ سامان آپ کے ہوٹل میں منتقل کیا جاتا ہے اس کی ویڈیو میں نے خود بنائی ہوئی ہے، تو آپ اس وقت آئی بٹن میں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ میرا مشورہ مانیں گے تو اینڈ اسکرین پہ دیکھ لیجئے گا، کیونکہ اینڈ اسکرین پہ وہ ویڈیو موجود ہے، میں لگا دوں گی، آپ کو آسانی ہوگی دیکھنے میں، کیونکہ آپ کا سامان جس بے دردی سے پھینکا جاتا ہے آپ خود دیکھ کر کے حیران رہ جائیں گے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ بورڈنگ پاس کا حصول اور لگیج کو عملے کے حوالے کرنا۔ امیگریشن اور پاسپورٹ چیکنگ، آخری جامہ تلاشی، انتظار گاہ میں انتظار اور احرام کو ٹھیک کرنا۔ اگر آپ کی ضرورت ہو تو آپ کا احرام کچھ بھی پریشانی میں آپ اگر ہوں تو واش روم جا کر اپنے احرام کو بالکل ٹھیک کیا جا سکتا ہے، اتنا آپ کے پاس اس وقت موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ قطار لگا کر جہاز میں سوار ہونا ہے۔ ہوائی جہاز کی احتیاطیں۔ صرف اپنی نشست پر تشریف رکھیں، عملے کی ہدایت کو غور سے سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ دوران سفر سیٹ بیلٹ باندھ کر رکھیں۔ تمباکو نوشی ہرگز نہ کریں۔ جہاز کے ٹوائلٹ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، گھر یا ایئرپورٹ سے ہی فراغت حاصل کر لیں۔ اگر کان بند ہونے لگیں تو تھوک کو نگلتے رہیں۔ چھوٹے بچوں کی موجودگی میں چھوٹے بچوں کے منہ میں آپ چوسنی یا نپل ڈال سکتے ہیں، جس سے وہ نہیں روئیں گے اور آپ کو بھی پریشان نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نپل ان کے منہ میں ہوتی ہے تو ان کے کان کھل جائیں گے اور کھلے رہیں گے، کیونکہ کان بند ہونے کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ روتے ہیں اور آس پاس کے لوگوں کو بھی پریشانی ہوگی اور آپ خود بھی پریشان ہو جائیں گے۔ لہٰذا چھوٹے بچوں کے ساتھ نپل ضرور لے کر کے جائیے، جسے چوسنی بھی کہتے ہیں۔ جہاز کے فضا میں بلند ہونے کے تقریباً 2.5 گھنٹے بعد جہاز میں میقات کی حدود کا اعلان ہوگا۔ میقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ میقات حدود حرم کے چاروں جانب واقع ہے۔ میقات کے باہر رہنے والا جب بھی مکہ معظمہ جائے گا اس کو احرام باندھنا ہوگا۔ پاکستان، سعودی شہر ریاض، دبئی میقات سے باہر واقع ہیں۔ مشورہ: گھر میں صرف احرام کی چادریں باندھیں۔ نیت اس وقت کریں جب جہاز میں میقات کا اعلان کیا جائے۔ صرف چادریں باندھنے سے احرام لاگو نہیں ہوتا۔ اس بات کو خاص طور پہ سمجھ لیں کہ جب آپ احرام کی چادریں پہنیں گے تو آپ پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوں گی۔ اسی یہی چیز لیڈیز پر بھی ہے کہ اگر صرف احرام کے کپڑے پہنے ہیں اس سے احرام کی پابندیاں آپ پر لاگو نہیں ہوں گی، اور جب آپ 2 رکعت نفل احرام کے پڑھیں گے تب بھی آپ پر احرام کی پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی۔ آپ کے اوپر احرام کی پابندیاں صرف اسی وقت لاگو ہوں گی جب آپ احرام کی نیت کریں گے۔ اور میرا مشورہ آپ کے لیے یہی ہے کہ جب فلائٹ میں میقات کا اعلان کیا جائے بس اسی وقت آپ احرام کی اور حج کی یا پھر عمرے کی نیت کر لیں۔ جب آپ عمرے کے لیے جا رہے ہوں تو آپ عمرے کی نیت کریں گے، اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہوں تو آپ کو حج کی نیت کرنی ہوگی میقات کے اعلان کے وقت، تاکہ آپ اتنا لمبا ٹائم حج کی جو احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ نیت، تلبیہ اور آغاز احرام۔ نیت اپنی زبان میں بھی کی جا سکتی ہے۔ نیت کے بعد کم از کم 1 بار تلبیہ کہنا فرض ہے اور 3 بار کہنا سنت ہے۔ سائڈ پہ آپ کو تلبیہ نظر آ رہا ہے، آپ اسے منہ زبانی یاد کر لیں اور اس کا ورد آج سے کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اگر آپ حج کے لیے جا رہے ہیں تو یہ آپ کو بالکل فراوانی سے یاد ہونا چاہیے، تاکہ آپ ہر وقت اسی کا ذکر کرتے رہیں اور تلبیہ آپ کی زبان پر ہر وقت جاری رہے۔ تلبیہ کے الفاظ اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ نیت اور تلبیہ کے ساتھ ہی آپ پر احرام کی پابندیاں لگ جائیں گی۔ یاد رکھیے گا صرف تلبیہ سے
جو ہے وہ احرام کی پابندیاں نہیں لگتی، نیت کے بعد ہر چیز لاگو ہوتی ہے، اصل جو ہے وہ نیت ہی سب کچھ ہے۔ آپ ابھی سے اگر تلبیہ کریں گے تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا، لہٰذا یہ سب بتانا عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، اس لیے میں آپ لوگوں کی مکمل رہنمائی اپنی ویڈیوز میں کرتی ہوں۔ احرام کی پابندیاں، احرام کی خلاف ورزی چاہے جان کر ہو یا بھول کر ہو، انجانے میں ہو، مجبوری میں ہو، خود کی ہو یا کسی دوسرے کی وجہ سے شکار ہوئے ہوں، ہر صورت میں سزا آپ کے سر ہوگی۔ صرف مردوں کے لیے مخصوص پابندیاں: بدن کی ہیئت پر سلا ہوا کپڑا پہننا، بند جوتا یا موزہ پہننا، سر ڈھانکنا، ہاتھوں پر دستانہ پہننا۔ اگر یہ تمام کام کیے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ دم واجب ہو جائے گا۔ مرد اور خواتین دونوں کے لیے یکساں پابندیاں: چہرہ ڈھانکنا چاہے ڈسٹ ماسک سے ہی کیوں نہ ہو، خوشبو کا استعمال، جسم یا کپڑوں پر کہیں بھی خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے، جسم کے کسی بھی حصے سے بال توڑنا یا کاٹنا، ناخن کاٹنا، اکھڑا ہوا ناخن کاٹ سکتے ہیں جو کہ آپ کو مزید ایذا پہنچائے، صرف اسی کو ہٹایا جا سکتا ہے، یاد رکھنا صرف ہٹایا جا سکتا ہے۔ زمینی جانور کا شکار کرنا یا شکار میں مدد کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فحش یا ازدواجی معاملات، نیت، ارادہ، اظہار یا قیام۔ حج بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا نام ہے۔ حج میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور جسمانی طور پر بھی انسان کافی حد تک تھک جاتا ہے، تو اس لیے آپ کو بہت زیادہ تیاری اور ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ صرف 2 پارٹ میں یہ سب کچھ ممکن ہرگز نہیں ہے اور ایک ساتھ اتنی لمبی ویڈیو بھی بنائی نہیں جا سکتی، لہٰذا تیسرا پارٹ انشاءاللہ تعالیٰ جلد آئے گا اور آپ لوگوں کی مکمل تیاری انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی ویڈیو سے کروائیں گے۔ اور آپ کو اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو ضرور آپ ہمارے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ کا جو چینل ہے اس کا لنک بھی موجود ہے۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کے لنک پر جا کر فالو کر لیں گے تو آپ ہمارے کمنٹ میں اگر کوئی سوال لکھ کر WP لکھیں گے تو یاد رکھیے گا ہم آپ کو اس کا جواب وائس ریکارڈنگ کے ذریعے واٹس ایپ چینل پر دیں گے، جس سے آپ اپنے سوال کے لیے بھی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکیں اور ہم بھی آپ کو بہت بہتر طریقے سے وائس ریکارڈنگ میں سمجھا سکیں۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ چینل فالو نہیں کیا تو آپ کو کمنٹ میں ہی اس کا جواب دے دیا جائے گا، تو اگر آپ نے فالو کیا ہو تو اپنے سوال کے ساتھ WP ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں پارٹ 3 میں انشاءاللہ بہت جلد۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں نبیلہ مناف آپ کی دعاؤں کی منتظر، وہاں جا کر مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ ملتے ہیں 3rd پارٹ میں، اللہ نے کے بعد۔